بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی نے میرے ساتھ جو مزاح کیا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہ سوچا تھا جو ہو چکا تھا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ ہم نہ زیادہ غریب تھے اور نہ زیادہ امیر، لیکن ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی گئی تھی۔ گھر میں امی ابو اور بھابھی بھی رہتی تھی۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ بھائی کی شادی تو ہو چکی تھی، بھابھی بہت ہی اچھے اخلاق کی حامل تھی۔ ہم اپنی زندگی سے کافی خوش اور مطمئن تھے۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی اور میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی لگاؤ رکھتی تھی۔ اسکول میں بھی مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ اکثر اس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے بات کیوں کرتی ہیں۔ تب میں اس کی محبت جان کر چپ ہو جاتی تھی کہ دوستی میں یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لگاؤ کیسے میری زندگی خراب کرنے والا تھا۔ اسکول میں بھی اس کی کافی شکایات ہوتی تھیں اور ٹیچرز نے بھی اسے مشکوک حرکتیں کرتے ہوئے پکڑا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میری سہیلی کی عادات عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے لے کر بہت شدت پسند تھی۔ وہ کسی کا میرے ساتھ بیٹھنا تو دور، میری طرف دیکھ کر مسکرانا بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی ہنس کر کہہ دیتی کہ اتنی پابندی تو میرا شوہر بھی مجھ پر نہیں لگائے گا جتنی تم لگاتی ہو۔ تو میری بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ مجھے کبھی کبھی اپنی حرکتوں سے بے سکون کر دیتی تھی، لیکن میں نے اس چیز پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ جیسے ہم دونوں میں گہری دوستی ہے، تو اگر میں کسی اور سے بات کرتی تو وہ جیلس ہو کر ایسا کرتی ہے۔ لیکن یہاں آ کر میں شاید غلط تھی۔ میں نے اس کی ان عادتوں کو ہلکے میں لے کر اپنی زندگی کی سنگین غلطی کر دی تھی، جس کا خمیازہ مجھے آگے جا کر بھگتنا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر جب ہماری شادی کی عمر ہوئی اور میں نے اسے بتایا کہ گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی ہیں، تو میری سہیلی کچھ پریشان سی ہو گئی تھی، جیسے اسے میری شادی کی بات پسند نہ آئی ہو۔ اس کی بے چینی سمجھتے مجھے اس پر پیار آ رہا تھا کہ کتنی محبت کرنے والی دوست ملی ہے مجھے، لیکن میں غلط تھی۔ وہ تو یہ سب کسی سازش کے تحت کر رہی تھی جس سے میں لاعلم تھی۔ اور پھر اچانک ہی وہ اپنی امی کے ساتھ میرے گھر اپنے بھائی کا رشتہ لے آئی۔ میں حیران و پریشان تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، اور اس نے تو کبھی غلطی سے بھی اپنے بھائی کا ذکر نہ کیا تھا۔ آج جس کا وہ رشتہ لے آئی تھی اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اب اس کے بھائی کا سن کر مجھے بہت تعجب ہوا، اور جب میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں نے بتایا تھا، شاید تم بھول گئی ہو۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہی حیران رہ گئی کہ اس نے کب مجھے ایسا کچھ بتایا تھا۔ مجھے اس وقت اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگا، لیکن زیادہ دیر میں نے اس بات کو اپنے سر پر سوار نہ ہونے دیا، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنی دوست کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی، اس لیے یہ سب کر رہی ہے۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو دوست سے دور نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ وہ میری کافی اچھی دوست تھی، بلکہ بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ جلدی گھر میں شہنائیاں شروع ہو گئیں اور میں شادی کر کے اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ میں خوش تھی کیونکہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دوست ہی جسے میں اب اتنا اچھا سمجھ رہی ہوں میری زندگی میں عذاب لے آئے گی۔ شادی کی رات میری بہت ہی تکلیف میں گزری تھی، لیکن میں نے اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر نے رات کو میرے پاس آتے ہی لائٹ آف کر دی تھی، جس کی وجہ سے میں اس کی شکل نہیں دیکھ پائی، لیکن گزرتا ہر لمحہ میرے لیے برداشت سے باہر تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ میرے شوہر نے اپنے منہ سے میری تعریف میں ایک حرف بھی نہ نکالا تھا۔ بالآخر میری شادی کی وہ تکلیف وہ رات گزر گئی تھی۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ صبح ہوتے ہی وہ کہاں چلا گیا۔ نئی شادی میں تو دلہے کمرے سے باہر جانے میں جتنا ہو سکے اتنی دیر کرتے ہیں، اور ایک میرے شوہر تھے کہ اٹھتے ہی چلے گئے۔ میرے اٹھتے ہی میری دوست کمرے میں آ گئی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا۔ وہ مجھ سے کرید کر اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنے لگی اور غور سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے ہوں ہاں میں ہی جواب دیا کیونکہ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس کے ایسے سوال سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتی؟ وہ تو خود ابھی کنواری تھی اور یہ سب باتیں تو بتانے والی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی اور مسلسل ہی وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتی رہی۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتی رہی جو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھے گی۔ مجھے اس کی بے باکی پر حیرانگی تھی کہ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ میری شادی کی پہلی صبح ہی وہ ایسی کیوں ہو گئی تھی؟ یہ باتیں کوئی پوچھنے والی تھی جو وہ اپنی بھابھی سے پوچھ رہی تھی؟
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجھ سے ایسا کیا پوچھنا چاہتی ہے جو اس کا جاننا ضروری ہے۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور پھر وہ دن گزر ہی گیا، لیکن عجیب بات تھی کہ پورے دن مجھے میرا شوہر نظر نہ آیا، بلکہ شام 8 بجے ہی میری نند جو کہ میری سہیلی تھی مجھے کمرے میں بھیجنے پر تل گئی تھی۔ اس کی یہ حرکتیں تو میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن میں نے یہ سب اس پر ظاہر نہ کیا اور بالآخر 10 بجے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ جو ہی میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے قریب آیا تو میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی بات کی۔ بس آتے ہی اس نے لائٹ نہ ہونے کے باوجود لیمپ کا بٹن بند کر دیا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ بجلی آنے کے بعد کمرے میں روشنی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کا عمل میرے لیے پھر ایک امتحان لے آیا۔ شوہر کے قریب جاتے ہی مجھے یوں لگتا جیسے وہ کوئی چھوئی موئی سا ملائم بدن ہو، ورنہ تو مردوں کی جسامت کافی بھاری ہوتی ہے، لیکن شاید میرا شوہر کمزور تھا اور میں اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ اس رشتے کا تقاضا ہے جو مجھے ہر حال میں پورا تو کرنا ہی تھا۔ اور اگلے دن پھر سے میرا شوہر غائب ہو چکا تھا، وہ مجھے نظر نہ آیا۔ عجیب بات تھی، میری شادی کو 2 دن ہونے کو تھے اور میں نے اپنے شوہر کو ایک جھلک بھی نہ دیکھا۔ میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا کہ شوہر گھر میں نظر کیوں نہیں آتا۔ میں بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو وہ ہچکچائی اور پھر دوسری باتوں میں اس نے میرے سوال کو ہی بلا دیا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ جب یاد آیا تو دوبارہ میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی، کیونکہ نہ جانے وہ کیا سمجھتی کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی میرا شوہر مجھے بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ جو بھی تھا، اب وہ میری نند تھی۔ میں اپنے شوہر کی شکایت اس سے نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ کی تھی اور مجھے یہ بات دوسروں پر ظاہر بھی نہیں کرنی تھی، لیکن میں اس بارے میں بہت ہی فکر مند ہو چکی تھی۔ ایک روز دوپہر کو میں اور میری ساس ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میری دوست کہیں باہر کام سے گئی ہوئی تھی۔ میں اپنی ساس سے اپنے شوہر کا ہی پوچھنے لگی تھی کہ میری دوست آندھی طوفان کی طرح آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اسے اس عمل پر گھورا تو وہ بولی، تو میری دوست ہو، صرف مجھ سے ہی بات کر سکتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے، سب گھر والوں سے بنا بات کیے میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ میری ساس ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم صرف میری ہو، میری دوست ہو۔ جب تم کسی اور کو مجھ سے زیادہ وقت دیتی ہو یا بات کرتی ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اب سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھنے والی نہیں تھی، بلکہ مجھے ہی اپنی ساس کے آگے شرمندگی ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی۔ اب وہ میرے ساتھ ہر وقت ہی چپکی سی رہتی تھی، مجھے گھر میں کسی سے بات بھی کرنے نہ دیتی تھی۔ میں اب تنگ آ چکی تھی اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ دل کرتا تھا میں اسے کھڑی کھڑی سناؤں، لیکن پھر اس کی محبت اور خلوص کا لحاظ کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مجھے عجیب سی لگنے لگی تھی۔ اب اکثر میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب بھی میں گھر کے کسی فرد سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ جلدی سے اپنی باتوں میں الجھا دیتی تھی۔ میں اپنی ساس کو بہت بے بس نظروں سے دیکھتی تھی، جس پر میری ساس مجھ سے نظریں چرا لیتی تھی۔ میں ان کے اس رویے پر دکھی ہو گئی تھی کہ آخر وہ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں سمجھاتی اور اسے منع کیوں نہیں کرتی۔ لیکن یہ سب پوچھنے کی نوبت ہی کب آئی تھی؟ وہ ہر وقت مجھ پر چیل سی نظر رکھتی تھی۔ ایک طرف میرے شوہر کا دن بھر غائب رہنا اور اپنی شکل تک دیکھنے سے محروم رکھنا، اور حد تو یہ تھی کہ گھر میں میرے شوہر کی کوئی ایک تصویر بھی لگی مجھے نظر نہ آئی۔ اب میں کسی سے تصویر مانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کیا سمجھتے؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی سن لیتا تو یقیناً میرا مذاق بناتا۔ اور دوسری طرف میری دوست کا مجھ سے ہر وقت چپکے رہنا مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ ضرور کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اب مجھے یہ سب عجیب لگنے کے ساتھ ساتھ مشکوک لگنے لگا تھا۔ میری دوست مجھ پر اس قدر روک ٹوک کرتی تھی کہ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا جیسے وہ میری دوست نہیں بلکہ میرا شوہر ہو، جو مجھ پر اس قدر پابندیاں لگاتی تھی۔ ایک دن میں کسی کام سے اپنی نند کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھی، لیکن میری نظر بیڈ پر پڑے اس کے موبائل پر پڑی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا موبائل اٹھا لیا۔ میں نے سوچا اس کے پاس تو اپنے بھائی کی کوئی نہ کوئی تصویر تو ضرور ہوگی، چلو اس کے ہی فون میں دیکھ لوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون اوپن کیا تو میرے ہاتھ کپ کپا کے رہ گئے، وہ سب دیکھ کر جو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ وہاں تو بدفعلی کی ویڈیوز تھیں جن کو دیکھ کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ مجھے اپنی دوست سے اس قسم کی امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب بھی دیکھتی ہوگی۔ مجھے ایک دم میں اس سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔
میں اس کا موبائل وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں آ گئی اور مسلسل ہی اپنی نند کا سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک خیال میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کروں اور اسے اپنی دوست کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ ایسا کرنے پر میرا شوہر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے غیرت کے نام پر کتنے قتل ہو چکے تھے، اور وہ اپنی بہن کی بجائے مجھ سے ہی سختی سے پیش آتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ نہ جانے وہ کیا کر گزرتا، ابھی تو میں نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا، اگر وہ طلاق دے دیتا تو۔ نہیں، میں یہ سب سوچ کر بہت ہی ڈر گئی تھی اور خود ہی اپنی دوست کو سمجھانے کا ارادہ کیا کہ میں خود ہی اس سے بات کروں گی تو شاید وہ سمجھ ہی جائے، یہ سب کرنا چھوڑ دے۔ میرا ذہن اس طرف تو جا ہی نہیں رہا تھا جس طرف مجھے جانا چاہیے تھا، لیکن میں معصوم تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ اس حد تک گر سکتی ہے، لیکن میں انجان تھی اس دھوکے سے جو میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ میرے لیے وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ میں نے اپنی دوست سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن وہ شاید سمجھ چکی تھی میں کیا کہنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے موقع نہ دیتی تھی کہ میں اس بارے میں کیا کہتی۔ میں بھی خاموش ہو گئی، سب کچھ اپنے معمول سے گزرنے لگا۔ کچھ دنوں سے میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب بھی میں اپنے میکے جانے کی بات کرتی تو وہ سختی سے منع کر دیتی، جب میں زیادہ ضد کرتی تو میرے ساتھ ہی میکے چلی جاتی اور اپنے ساتھ ہی مجھے واپس بھی لے آتی۔ میں اس کی ان حرکتوں سے بیزار ہو چکی تھی، اب وہ مجھے عذاب لگنے لگی تھی۔ میں سوچتی تھی جلدی اس کی شادی کر دی جائے تاکہ یہ عذاب میرے سر سے اتر جائے۔ اب میں اپنی بیزاریت اس سے چھپاتی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ خود اب سمجھ جائے کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، لیکن اسے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جب بھی اسے اپنے شوہر کا ذکر کرتی تو وہ ایک دم سکتے میں آ جاتی تھی اور اس کا رنگ فک ہو جاتا تھا۔ میں اس کے چہرے پر اڑے اڑے رنگ دیکھ کر ہی شوق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے اب اس کا یہ انداز مشکوک لگنے لگا تھا۔ میں اس سے ویڈیوز کے بارے میں بھی بات کی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ان سب باتوں میں نہ پڑو۔ میں اس کے اس رویے پر حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اب میرا ہر چیز سے دل اٹھ گیا تھا۔ شوہر اب بھی دن بھر غائب رہتا تھا، وہ رات کو ہی گھر آتا اور جب بھی میں اندھیرے میں کچھ بولنے لگتی تو وہ مجھے چپ کروا دیتا۔ میں جتنا اس شادی سے خوش تھی اب بیزار رہنے لگی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کیا میرا کمزور سا شوہر، جو کمزور ہونے کے باوجود بھی اتنی طاقت رکھتا تھا، کیا وہ بدصورت تھا جو میرے سامنے آنے سے کتراتا تھا؟ اگر تھا بھی تو میں اس کے نکاح میں تھی، میں بھلا اسے کیوں قبول نہ کرتی، لیکن وہ ایک بار روبرو مجھ سے۔ سوچ کر میرے سر میں درد رہنے لگا تھا، عجیب سی بے چینی تھی۔ میں اپنے شوہر کے قریب آنے پر خوش نہیں تھی، میرا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ میں نے اب تک اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے اپنے روبرو دیکھا تھا۔ میں جب بھی اس کا کسی سے بھی پوچھتی تو میری دوست مجھ سے یہ سوال کرنے ہی نہ دیتی۔ مجھے اس کی چالاکی پر بہت غصہ آتا کہ وہ کیوں نہیں چاہتی کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں بات کروں اور اس کا پوچھوں۔ کچھ دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ میری دوست بہت زیادہ ہی خوش رہنے لگی تھی اور اپنی خوشی وہ اپنی ماں سے شیئر کرتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں ساس کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں ٹھٹک کر رک گئی، اور رکنے کی وجہ اندر کمرے سے آنے والی آواز تھی اور ان باتوں میں میرا بھی ذکر تھا۔ میں وہیں کھڑے ہو کر سب سننے لگی، لیکن مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہ آیا۔ صرف اتنا ہی سمجھ آیا، میری ساس بول رہی تھی، وہ اپنی بیٹی کو کسی کام سے روک رہی تھی، لیکن میری دوست ان پر غصہ کر رہی تھی۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران تھی کہ میری دوست ایسی بدتمیز تو کبھی نہ تھی۔ مجھے بھی اس پہ بے انتہا غصہ آنے لگا کہ وہ کیوں اپنی ماں سے بدسلوکی کر رہی ہے، حالانکہ اس کی ماں یعنی میری ساس اسے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری نند ان کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی، اور وہ ان کو بھی میرا نام لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ میری ہے، اس پہ میرا حق ہے۔ اس سے کچھ بھی سچ بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس کی یہ بات سن کر شوق میں چلی گئی کہ ایسا کیا سچ ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی تھی۔ میں اب اس سے اور بدگمان ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ غصے کے مارے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ ان باتوں کو سوچتے سوچتے رات ہو گئی تھی۔ رات کے آنے پر میں خوف زدہ ہو جاتی تھی، کیونکہ میرا شوہر بہت ہی عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سب مرد ہی اپنی بیوی سے ایسا سلوک رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے یہ سب عجیب لگتا تھا اور برا بھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی مکمل اندھیرا کر دیتا تھا، ایک بلب بھی کمرے میں روشن نہیں ہوتا تھا۔ میں رات کو سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو آن کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ آن کر کے اپنے شوہر کی شکل دیکھ سکوں،
لیکن میں کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ یہ سب کسی مقصد کے تحت ہو رہا تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا، اور میری دوست بھی مجھے وہ سچ پتہ لگنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب اپنی نند سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، میرے دل میں اس کے لیے کوئی لگاؤ یا محبت نہیں رہی تھی۔ مجھے اب وہ ڈرامے باز لگنے لگی تھی۔ جیسے جیسے اس کے راز مجھ پر عیاں ہو رہے تھے، وہ میرے دل سے اتر رہی تھی۔ اب میں نے اپنے شوہر کا اس سے ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا ہمیشہ کی طرح وہ مجھے ٹال دے گی یا اپنی فضول باتوں میں اتنا الجھائے گی کہ میں سب کچھ بھول ہی جاؤں گی۔ لیکن اب میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اپنے شوہر کی شکل کسی نہ کسی طرح دیکھ ہی لوں گی، اور یوں میرے ذہن میں ایک منصوبہ بن گیا تھا۔ اسے عملی جامہ پہناتے ہوئے میں نے سب سے چھپ کر پڑوس کے بچے سے ایک ٹارچ منگوا لی تھی۔ اب میں وہ ٹارچ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ اب تو اپنے شوہر کا چہرہ میں بے نقاب کر کے رہوں گی۔ شادی کے بعد آج پہلی دفعہ میں یوں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی، ورنہ تو رات کا سوچ کر ہی مجھے وحشت ہونے لگ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج مجھ پر حقیقت کھلنے والی تھی جو مجھ سے کئی دنوں سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آج مجھ پر وہ راز عیاں ہونے والا تھا جسے جاننے کی میں کب سے کوششوں میں تھی۔ میں خوش بھی تھی کہ شوہر کا چہرہ دیکھوں گی، آخر وہ میرا شوہر تھا، اسے دیکھنے کا مجھے پورا حق تھا جس سے مجھے محروم رکھا گیا تھا۔ رات ہوئی تو میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اب مجھے بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میں خاموشی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور ٹارچ کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ کچھ دیر میں لائٹ چلی گئی تھی، ایسا ہر رات کو ہی ہوتا تھا، اور پھر کمرے میں میرے شوہر کی آمد ہوئی۔ میں تھوڑا بہت گھبرا بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اور جیسے ہی میرا شوہر میرے قریب آیا میں نے تکیے سے ٹارچ نکال کر اپنے شوہر کے چہرے پر ماری۔ شوہر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جو حقیقت سامنے آئی تھی میں چاہ کر بھی اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں سامنے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ وہ میری ہی دوست تھی۔ اس کا مطلب تھا شادی کی پہلی رات سے میں جو تکلیف برداشت کرتی آئی تھی وہ سب کرنے والی میری ہی سہیلی تھی۔ اگر تو یہ سچ تھا تو بہت ہی بھیانک سچ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری دوست اس حد تک جا سکتی تھی۔ اب سب میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میں نے اسے خود سے کسی اچھوت کی طرح دور دھکیلا تھا اور اٹھتے ہی رکھ کر اس کے گال پر زوردار تھپڑ دے مارا تھا، جو اپنی ضد اور ہوس میں اس حد تک گر چکی تھی۔ میں نے چلا کر اس سے حقیقت دریافت کی تو اس نے کہا کہ وہ شروع سے مجھ سے محبت کرتی آئی تھی، اور جب میں نے شادی کی بات کی تو اس نے یہ ڈرامہ کرنے کا سوچا تھا۔ حقیقت میں اس کا کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ اس نے میرا جھوٹا نکاح کروایا تھا، وہ بھی اپنے نام کو لڑکے کے نام کی شکل دے کر۔ اس کے بعد وہ اپنی جنسی خواہشات مجھ سے پوری کر رہی تھی۔ تبھی رات ہوتے ہی بتی گل کر دیتی تھی۔ میں اس کا رویہ تو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے اسے حد تک گرنے کی امید نہیں تھی۔ وہ گناہ کر رہی تھی اور اپنی لا علمی میں بھی اس میں شریک ہو چکی تھی۔ یہ عادت اسے ضرور فحش ویڈیوز اور بری صحبت سے پڑی تھی، جس میں وہ دلدل کی طرح دنستی چلی جا رہی تھی۔ میں اس کی چالاکی پر حیران تھی، کیونکہ وہ میرا شوہر بن کر میرے پاس آتی تھی، اور گھر والے بھی اس سے بیزار تھے۔ انہوں نے منع کیا تو وہ جان کی دھمکی دے بیٹھی تھی۔ وہ آزادانہ ماحول میں پرورش پائی تھی۔ اس میں غلطی اس کے گھر والوں کی بھی تھی، جنہوں نے اتنی ڈھیل دے کر اسے صحیح غلط کی تمیز نہ سکھائی تھی کہ اب وہ حرام کام کرنے کی لت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اور یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر ایک بار اس میں پڑ جائے تو نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے لیے پریشان تھی، لیکن وہ گناہ پہ گناہ ہی کر رہی تھی، جو کہ اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب ہے۔ لیکن اب تو یہ سب پاکستان میں ہی نہیں، اب دنیا بھر میں بھی ایسا ہونے لگا ہے، جو قیامت کی ہی ایک نشانی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جس کا انجام سراسر بربادی ہے اور جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ میری دوست بھی اس بری عادت میں غرق ہو چکی تھی اور مجھ سے اپنے بھائی کی آڑ میں بدفعلی کرتی تھی، اور میری ماں کو بھی وہ ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیتی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر چلی گئی۔ گھر والوں کو سب سچ بتانے کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ کسی کے سامنے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ سب کو یہی کہا جائے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میں عدت میں ہوں۔ اس بدفعلی نے میری دوست کو ذلت کی موت دی تھی۔ اسے ایک ایسی بیماری نے جا لیا تھا کہ دنوں میں وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکی تھی، لیکن اس کی سرکشی تھی کہ اسے اپنے اس گناہ کی ایسی شدید طلب ہوتی کہ وہ تڑپنے لگتی تھی، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر وہ اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ اس دنیا سے وہ جا چکی تھی، لیکن توبہ کے بغیر ایک بڑا عذاب اس کا منتظر تھا۔ اس کے گھر والے شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد میری دوبارہ شادی کر دی گئی تھی، لیکن اس بار
سب کچھ بہت اچھے سے جانچ پڑتال کر کے کیا گیا تھا۔ لوگوں جان لو، ہم جنس پرستی وہ کام ہے جس کام کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر 3 بڑے عذاب آئے تھے۔ لڑکے کا لڑکے سے، لڑکی کا لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ صرف اور صرف زنا اور ہم جنس پرستی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے گھٹیا اور برا عمل ہے، اور ایسے کرنے والے پر بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت دونوں پر اللہ کی لعنت اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ قوم لوط پر بھی اسی وجہ سے عذاب آیا اور وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ بحیرہ مردار، جسے سالٹ سی بھی کہتے ہیں، یہ سمندر کا ایسا حصہ ہے جس میں کوئی جاندار نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ قوم لوط کا مسکن تھی۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے رہائشی بہت فاسق و فاجر، انتہائی بد فطرت، بے حد بد کردار اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ وہ راہگیروں کو لوٹ لیتے اور سرعام برائیاں کرنے کے عادی تھے۔ دنیا کی ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور وہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے حیائی کا ایک ایسا نیا کام شروع کیا جس کا تصور بھی ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ اپنی بستی میں آئے مہمانوں کے ساتھ وہ بدفعلی کرتے اور کھلم کھلا یہ فعل کرتے اور اس پر خوش بھی ہوتے۔ تو اس وقت اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کی اور اس حرام فعل کو ترک کرنے کی دعوت دی اور ان کو سمجھایا بھی کہ یہ برائی ہے اور اس کا عذاب سخت ہے، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور اسی عمل میں مبتلا رہے، اور اسی گھٹیا عمل کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش کا عذاب نازل کیا تھا۔ جب وہ پتھر قوم لوط کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے، اور یوں کچھ ہی دیر میں پوری کی پوری قوم لوط کی بستی نیست و نابود ہو چکی تھی۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ پاک نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اللہ پاک نے اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا، جو آج تک ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اور اس برے فعل کو اس قدر ناپسند فرمایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، اور فرمایا تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو دونوں کو قتل کر دو۔ خدا تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے دوست بن کر رہیں تاکہ وہ آپ سے کبھی بھی کچھ نہ چھپائیں، بلکہ ہر بات آپ سے کرنے میں پہل کریں اور کسی ایسے گناہ میں شریک ہونے سے بچ جائیں۔ اگر آپ کی اولاد ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کے گناہ گار آپ بھی ہوں گے، وہ عذاب آپ پر بھی نازل کیا جائے گا کیونکہ آپ اسے روک سکتے تھے۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور آس پاس نظر دراتے رہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اس گناہ سے بچا لیں گے تو سمجھیں آپ نے انسانیت سنوار دی۔ اپنے بچوں پر نظر رکھ کر اس گناہ کو پروان ہی نہ چڑھنے دیں اور اس طرح اس کو جڑ سے اکھاڑنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ کیا میری دوست نے جو کچھ کیا اسے اس کی جو سزا ملی وہ صحیح تھی؟ سچ جاننے کے بعد مجھے ہر ایک کو اس کے گناہ کا بتانا چاہیے تھا، بلکہ پوری دنیا میں اس کی سچائی دکھانی چاہیے تھی۔ کیا میں اسے اس کا پردہ رکھنے کے بعد سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر صحیح کیا تھا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔